السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. شیخ صاحب، میں نے آج سے 7 دن پہلے نا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سوئی تھی، تب میں نے خواب دیکھا تھا. میں نے عمر خواب کتنی میں آپ کی؟ میری عمر 27 سال ہے اور میں شادی شدہ ہوں، بچے نہیں ہیں. جی. تو میں سوئی ہوئی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کروٹ لے کے جس چرپائی پہ سو رہی تھی نا، خواب کے اندر بھی وہی چرپائی پہ ویسے سو رہی ہوتی ہوں. تو مجھے نا ایسا محسوس، آپ سوئی ہوئے ہو، آپ نے خواب کے اندر کروٹ لی، پھر کیا ہوا؟ تو جس طرف میں نے کروٹ لی ہوئی تھی نا، تو اسی طرف نا ویسے سیم کروٹ میرے پیچھے کوئی چیز ہوتی ہے اس میں بھی لی ہوئی ہے، تو چڑیل ہوتی ہے. آپ کی بات صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہی ہے. آرام سے بات کرو، کلیئر بات کرو. جس طرف آپ نے کروٹ لی اس طرف کیا ہے؟ اسی طرف نا میرے پیچھے کسی اور نے بھی کروٹ لی ہوئی ہے. اوکے. پتہ نہیں اب وہ کیا چیز ہے. جی. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی چڑیل ہے جیسے نا، جی. تو مجھے ڈر لگتا ہے. اور اس نے میرے بالوں کو نا پیچھے سے زور سے پکڑ لیتی ہے وہ. جی. تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اوپر وزن پڑ رہا ہے، جی. جیسے ہاتھ رکھا ہے یا کچھ ہے. جی. میں نا اسی وقت وہ پڑھتی ہوں، سورہ فلق پوری پڑھتی ہوں، جی. پھر سورہ ناس پوری پڑھتی ہوں. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہی ہوتی ہوں میں. جب میں وہاں پہنچتی ہوں نا ولا یعودہ حفظہما پہ، تو میرے بالوں کا کھچاؤ کم ہو جاتا ہے. جی. پھر میں پیچھے منہ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں ہمت کر کے کہ کیا چیز ہے. جب میں کروٹ پیچھے منہ کر کے دیکھتی ہوں نا، وہ لیٹی ہوتی ہے لیکن مجھے چھوڑ دیتی ہے. جی. میں اسے دھکا دیتی ہوں تاکہ وہ چرپائی سے گر جائے. جی. تو جب وہ چرپائی سے گرتی ہے نا، میں بھی اس کے اوپر گر جاتی ہوں، اور اوپر چڑھ کے نا وہ مجھے دانت کاٹنے کی کوشش کرتی ہے بازو سے، خود کو بچانے کے لیے بھی، اور میں اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کو زور سے اس کا زمین پہ مار دیتی ہوں اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. بچے نہیں ہیں آپ کے؟ نہیں کیسا. کتنی دیر ہوگی شادی کو؟ صرف 2 سال ہو گئے. کون سے شہر میں رہتی ہو؟ ٹیکسلا میں، واقع. آپ پہلے بھی کبھی آپ نے خواب کی تعبیر پوچھی ہے؟ جی شیخ صاحب پوچھیے، میں نے اس کا فیڈ بیک بھی دینا تھا آپ کو. کیا؟ آپ نے خواب کی تعبیر میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ دیا، تسلی دی ہے کہ انہوں نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا. اور آپ کے ہسبینڈ، میرے ہسبینڈ دبئی ہوتے ہیں باہر، جی. آپ نے مجھے بولا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ واپس آئیں گے، جی. اور آپ اس بارے میں بہت فکر مند رہتی ہو کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، بہت جی. روتی ہو. تو اللہ پاک نے آپ کو نا تسلی دی ہے، اور وہ آئیں گے اور اللہ پاک آپ کو خوشخبری دیں گے. اور آپ جی. نے بہت ساری دعائیں دی تھی مجھے کہ پھر؟ اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے، وہ نیک و سمجھدار ہے. پھر؟ تو اللہ پاک آپ کی تعبیر ٹھیک ثابت ہوئی تھی. یہی فیڈ بیک دینا تھا. میرے شوہر آئے تھے، اللہ پاک نے خوشی بھی دکھائی، لیکن پھر شیخ صاحب وہ مس کیریج ہو گیا تھا، تو وہ سلسلہ آگے نہیں چل سکا، میرے شوہر واپس چلے گئے. جس انسان کو میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہوں نا کہ اللہ کرم کرے گا، یہ وہ جب اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے تو پھر فوراً رابطہ قائم کیا کرو، پھر فوراً ایک سیشن ہر صورت میں لیا کرو، اور اس سیشن میں آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں جو ریکمینڈ کی جائیں گی. کرنٹ سچویشن کے بارے میں کسی برے معاملات سے بچنے کے لیے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، اور اس وقت آپ لوگوں کو پھر سے دوبارہ مجھے وہ خواب سنانی ہوگی. سمجھ لگی بات شیخ کی؟ صاحب آپ نے مجھے تب نہیں بولا تھا نا سیشن کا، تو جب خوشخبری تھی تو مجھے تھا کہ تعبیر پوری ہو گئی آپ کی. مجھے سیشن کا نہیں پتا تھا کہ وہ بھی لینا چاہیے. ہاں، اب پتہ کیا ہے، جی. اس میں جو کچھ آ رہا ہے میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ کی آواز کو نہیں پہچانتا. جس طرح آپ نے فیڈ بیک دیا ہے اس طرح تو جو لوگ ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. ہاں جی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو اثرات ہیں نا، جنات کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ پرابلم آئی ہے. یہ جو مس کیریج ہوا ہے اس کی وجہ سے آئی ہے، اور جو چیزیں چمٹی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ خوف میں اور انزائٹی ڈپریشن میں چلی جاتی ہو.
بہت زیادہ. اور اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی اس خوف سے نکالنے کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا. آپ کو اپنے پاؤں سے اور اپنی کوشش سے نکلنا ہے. اگر کوئی چیز آپ کے لیے کوئی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے تو وہ سیشن ہے وہ. اور نمبر 1 اور یہ بعد میں ہے. اور سب سے پہلے جو چیز ہے آپ کو معوذتین سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے. اور جی. آیت الکرسی کو بھی اوڑھنا بچھونا بنانا ہے, بہت زیادہ پڑھنی ہے. اور آپ لوگوں کو میں یہ کہتا ہوتا ہوں, اور لائیو جو لوگ میرے پروگرام سنتے ہوتے ہیں ان کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو آخری الفاظ ہے نا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اس کے اندر جو طاقت ہے وہ جنات اور شیاطین کے لیے کلاشن کوف کی گولی سے زیادہ طاقت ہے. جی. اس لیے یہاں جب آپ خواب بیان کر رہی تھی, جب آپ نے کہا نا جب میں پہنچی, ہاں جی. تو میں سمجھ گیا تھا یہ پہنچنے والی ہے وَلَا يَؤُودُهُ پر. رائٹ. جی. جی. آپ نے سورۃ فلق بھی پڑھی, سورۃ ناس بھی پڑھی, آیت الکرسی بھی پڑھی. لیکن جو میرا علم ہے, میرے علم میں یہ ہے کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, جب اس کو ریپیٹ کرتے ہو بار بار, یہ ہے جو ایک نا گولیوں کی بچھاڑ کرتی ہے شیاطین اور جنات پر. جی. سمجھ لگی بات کی؟ جی. جی. یہ جو چیز ہے یہ آپ کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اور اس نے خوف پیدا کیا ہوا ہے اور ڈر پیدا کیا ہوا ہے آپ کی زندگی میں. یہ جو خوف اور ڈر اور ڈپریشن انزائٹی ہے یہ سیشن سے ختم ہوگی. اور پھر نکلنے کے باوجود آپ پھر اس میں جو ہے نا پھر حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ آپ کو اپنے شہر سے کسی صاحب علم انسان سے آپ دم کروانا, یا جو بھی آپ کو میسر ہو اہل علم اس سے دم کروانا, وہ مضبوطی کا دم کرے, اس سے شیاطین اور جنات ڈرتے ہوں. سمجھ لگی بات کی؟ اس کا ہمارے شہر میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے, تو میں اگر آپ سے سیشن لینا چاہوں تو میں آپ, کیونکہ ابھی میں سسرال میں ہوں تو جب میں اپنی مما کے کے بعد جاؤں گی تب لے سکتی ہوں. اوکے, نو پرابلم. اللہ آپ کے لیے خیر کرے. اور شیخ صاحب, آپ والد محترم کی جگہ آپ سے بہت احترام بہت عزت کرتی ہوں, تو یہ دوسرا خواب آپ سے پوچھوں گی نہیں, صرف اتنا کہوں گی کہ آپ میرے لیے بس دعا کیجیے گا. اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا بالکل دونوں خواب آگے پیچھے آئے تھے, نہیں نہیں اگر نہیں آپ اجازت دیں تو پوچھ لو. نہیں 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 رول نہیں چلیے توڑنا ٹھیک ہے. ہم نے, پھر سب لوگ کہیں گے کہ آپ نے اس کو کیوں بتایا جی. ہے. جی چلیے ٹھیک ہے جزاک اللہ. جبکہ میں آپ کا نام بھی نہیں جانتا, واللہ مجھے آپ کے نام کا بھی نہیں پتا, نہ میں آپ کو چلیے جانتا ہوں. لوگوں نے شیخ صاحب کہنا پھر ہے میرے لیے دعا کر دیجیے گا, مجھے بہت رونا آتا ہے, ڈپریشن بہت زیادہ ہوتے ہیں, انزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور میں اکیلی ہوں بالکل تنہا. میرے شوہر بھی ہیں میرے پاس, میرے ماں باپ ساہیوال میں رہتے ہیں, میں یہاں ٹیکسلا میں پنڈی میں رہتی ہوں. آپ اپنے سسرال کے ساتھ نہیں رہتی ہو؟ مطلب سسرال میں رہتے ہیں, لیکن جیسے میں اوپر کے پورشن میں اکیلی تو ہوتی ہے نا, تو نیچے ہوتے ہیں میرے بھیت ہوتی ہیں, جیٹھانی ان کے بچے, لیکن سب جیسے اپنی لائف میں مصروف ہوتے ہیں, تو کسی کا کسی کی لائف میں انٹرفیئرنس نہیں ہے. مجھے سسرال کی طرف سے کوئی تنقید بھی نہیں ہے. اوکے, آپ کو قرآن کی تعلیم اور تعلم کی طرف آنا ہے, اور آن لائن کوئی تجوید کی کلاس, کوئی تفسیر کی کلاس, کوئی ترجمے کی کلاس یہ ٹھیک اٹینڈ صاحب, کرنی میں ہے. بہت قرآن پڑھتی ہوں, میں ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں, ترجمہ تفسیر کیا ہوا ہے میں نے, اور میں قرآن اتنا پڑھتی ہوں کہ میرا خوف چلا جائے. میں آپ کا سیشن ایک سنا تھا, آپ پتہ نہیں مریم کی کوئی لڑکی اس پہ دم کر رہے تھے, شیخ صاحب مجھے خوف بہت آنا شروع ہو گیا تھا. آپ کا وہ شروع کا سیشن تھا, میں نے پھر سننا چھوڑ دیا تھا کہ میں اکیلی سوتی ہوں, اوپر والے پورشن میں ہوتی ہوں, کوئی میرے پاس نہیں ہوتا. پھر میں نے پرسوں آپ کا ایک سیشن سنا, تو آپ نے بولا کہ ایک لڑکی کو تعبیر میں کہ آپ مجھے زیادہ سنا کرو, جو مجھے سنتے وہ بہادر ہو جاتا ہے. ہاں, پھر اس دن سے میں نے آپ کے سارے پرانے سیشن سننا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہادر کر دیں. پھر میں مغرب کے بعد بھی ترجمہ بھی پڑھتی تھی, قرآن بہت پڑھتی ہوں, اور صبح شام کے اذکار میں بہت زیادہ کرتی ہوں, اس پہ پانی پہ دم کر کے بھی پیتی ہوں زیادہ سے زیادہ, وہی پانی پیتی ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ اریبہ. پانی کا گلاس لاؤ.
नहीं शेख साहब। आयतल कुर्सी पढ़ो, और जो आयतल कुर्सी पढ़नी है ना उसका जो तलफ़्फ़ुज़ है और अल्फाज की जो अदायगी है वो एक मजबूत तरीके की होनी चाहिए। ज़रा स्टार्ट करो, पहली एक लाइन पढ़ो ज़बानी। एक मिनट शेख साहब, ये मैं ऊपर छत पे लेकर जाऊंगी, एक गिलास नीचे सिग्नल नहीं आते। ओके। जी शेख साहब, मैं छत पे आ गई हूँ। ओके तो बारिश की वजह से भी सिग्नल नहीं आ रही। ओके, कोई बात नहीं, आप पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो और उसकी अल्फाज की जो अदायगी है वो रोबदार हो, जी दिली मट्ठी ना हो। ज़रा पढ़ो। ठीक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनातु वला नौम लहू मा एक मिनट समावात। एक मिनट, मैंने आपको बोला है कि तजवीद की कोई ना कोई क्लास अटेंड करनी है आपने, और कोई तर्जमे की और तफसीर की कोई ना कोई क्लास अटेंड करनी है आपको, और फिर आपको पढ़ाना है लोगों को ऑनलाइन, और आपकी जो अदायगी है वो ठीक नहीं है। आप वीडियो से सुन लेना दोबारा, और आपने जो पढ़ना है वो इस अंदाज में पढ़ना है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ये समझ लगी बात की? जी अब इस अंदाज से सारी पढ़ो और परेशान नहीं होना, खौफ से बाहर निकलो। अभी जो मैं कर रहा हूँ, जी आप अभी 2 मिनट में जिस खौफ में मौजूद हो इससे आप आज़ाद हो जाओगे इंशाल्लाह, लेकिन मेरे तरीके के मुताबिक पढ़ो आप बस। जी शेख साहब। हाँ पढ़ो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनातुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अब ये जो वला यऊदु, इसको 7 दफ़ा रिपीट करो और ऐसे ऐसे पढ़ना है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। 7 दफ़ा दोहराओ। व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। 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 अपने सीने पर फूंक मारो। दुपट्टे और कमीज के अंदर से। जी शेख साहब, मार ली। अब पढ़ो मेरे पीछे, अऊज़ु अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि बिकलिमातिल्लाहि अत्ताम्मा अत्ताम्मा मिन कुल्ली मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली व मिन कुल्ली ऐनिन ऐनिन लाम्मा। लामा। अपने दिल पर थूको फिर 3 दफा, अपने हाथों पर फूंक मारो और सर पर मसा करो। सर पे सर पे मसा करो, सर पर। इतना मुश्किल कौन सा काम है, जल्दी करो। जी, कर लिया कर लिया। और पानी पर फूंक मारो, और सर के सेंटर में, ऊपर से सर के सेंटर में, वहां पर अपने दाएं हाथ के साथ थप्पड़ मारना शुरू करो और मेरे पीछे पढ़ो, उखरुज या अदू अल्लाह। उखरुज या अदुल्लाह। मारो, जी शेख साहब, अब मार। आवाज आनी चाहिए मुझे। मारो और पढ़ो, उखरुज या अदू अल्लाह। उखरुज या अदुल्लाह। उखरुज या अदू अल्लाह। उखरुज या अदुल्लाह। उखरुज या अदू अल्लाह। उखरुज या अदुल्लाह। और मारो, उखरुज या अदू अल्लाह। उखरुज या अदुल्लाह। हाँ, अपने हाथों पर फूंक मारो और सर पर उसी हिस्से पर मसा करो।
اور پانی پر دوبارہ پھونک مارو اور یہ سارا پانی پی لو, آخری گھونٹ چھوڑ دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شیخ صاحب پی لیا. اٹھ کے 1 منٹ کی واک کرو, یہاں پر ہی تیز چلو, گردن سیدھی کر کے, سر اٹھا کے, سینہ تان کے چلو. جی شیخ صاحب. چلو تیز چلتی جاؤ. بیٹھ جاؤ. جی شیخ ایک صاحب. بات کا جواب دو کہ یہ جو آپ کے پاس مرغے بول رہے ہیں, جی یہ اس ٹائم روزانہ بولتے ہوتے ہیں یا نہیں بولتے؟ اس ٹائم نہیں نہیں بولتے, نہیں. یہ بول رہے ہیں. جی سامنے والوں کے گھر میں. اچھا, پتہ کیوں بول رہے ہیں؟ کیوں؟ ان کو شیاطین اور جنات جب نکل کے گئے ہیں تو ان کو وہ دکھائی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جی اور وہ نکل کے جی چلے گئے. صاحب. اب آپ اپنے جو پہلی کیفیت تھی دم کرنے سے پہلے کی اور ابھی کی, آپ چیک کر کے بتاؤ کیا فیڈ بیک ہے. ٹھیک ہے, پہلے میں آپ سے بات کر رہی تھی نا, تو مجھے بات کرتے کرتے اس وقت بھی رونا آ رہا تھا, لیکن اب میں تھوڑا سا نا اسٹرانگ کر رہی ہوں, دل تھوڑا سا میرا مضبوط ہوا ہے, خوف کم ہوا ہے تھوڑا سا. الحمدللہ. یہ ویڈیو میں موجود ہے نا, آپ نے یہ روزانہ کرنا ہے اپنے آپ پر, جی میں روزانہ کروں گی. ٹھیک ہے, اور آپ خوف سے باہر نکل آؤ گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. شیخ صاحب مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بھی دکھا بتا دیں. اور یہ سارا کچھ جو چیز آپ کی دوائی ہے وہ آپ پر میں نے اس کا ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دکھا دیا, اور سارا کچھ. پھر اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہی چیز ہے جو آپ کی دوائی ہے, یہی پڑھائی ہے آپ کی. چلیے ٹھیک ہے. معوذتین, آیت الکرسی اور اس کا آخری حصہ آپ نے بار بار دہرانا ہے, اور اسی طرح ہی اپنے آپ پر دم کرنا ہے, اور وہ پانی پینا ہے. جی اور ٹھیک ہے جب شیخ بھی آپ دم کریں اپنے آپ پر, وہ ایک پانی کی بوتل میں آپ پھونک مارا کرنا, اور اس سے پانی نکال کے پیا کرنا. اگلی نماز کے بعد پھر جب آپ نے کچھ پڑھنا ہے تو پھر اس بوتل میں پانی پھونک مارنا. جی یہی آپ کے لیے دوا ہے, یہی آپ کے لیے سب کچھ ہے. اور آج کے بعد آپ اپنے خوف اور رونے سے آزاد ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ جی آپ کا سیشن ہو گیا. اب آپ کو 2 مہینے بعد کوئی سیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ شیخ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نظر سے نوازے, آپ نے میرے داد بدل. آمین. ریبہ آپ سلامت رہو. یہی چیز ہے, یہ کرو گی تو اللہ آپ کو اپنی حفاظت اور حصار میں لے لے گا انشاءاللہ. جو میں نے پڑھا ہے وہ بھی ساتھ آیت الکرسی کے علاوہ جو ایک چیز پڑھی ہے آپ نے وہ بھی پڑھنی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین دونوں پر یہ پڑھتے تھے, اور یہ بہت طاقتور چیز ہے. اور پڑھنے کے بعد فرماتے, کانا ابواکما, تمہارے جو باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر یہ پڑھتے تھے. یہ اتنی طاقتور چیز ہے شیاطین اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے. جی اب آپ یہ بات بتاؤ, ایسے جی نہیں کرتی جانا, آپ خوف سے نکلی ہو اور آپ آزاد ہوئی ہو. ہاں جی شیخ صاحب. آپ کو اللہ کی اپنائیت محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے, اور کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو. جی شیخ صاحب. یہ محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ ہاں جی شیخ صاحب ہو رہے. کہیں میری عزت کرتے ہوئے تو ہاں نہیں کر رہے ہو, یا واقعی یہ نہیں بات؟ شیخ صاحب, ہاں آپ یہ کے لیے جو دعائیں آپ نے پڑھائی ہیں نا, یہ سب دعائیں میں صبح شام کے اذکار میں پڑھتی ہوں, اس میں ہیں یہ دعائیں. اوکے, لیکن اب آپ نے میرے انداز میں پڑھنی ہے, جی میرا انداز اپنانا ہے آپ نے. جی انشاءاللہ ضرور. وہ جو نمازوں کی پڑھائی ہوتی ہے یا ذکر اذکار کی پڑھائی ہوتی ہے, وہ انسان اور انداز میں پڑھ رہا ہوتا ہے. ہاں یہ والا انداز اور ہے, کیونکہ یہ ہم اپنے لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے, یہ شیطانی چیزوں سے بچنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس کے اندر جو آواز ہے وہ روب دار ہونی چاہیے. سمجھ لگی بات کی؟ ہاں جی لگی سنا. سب لوگ جو مجھے سن رہے ہیں, خوف اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے, یہ جو خوف اور ڈپریشن ہے یہ چیزیں
میرا علم یہ کہتا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاتا بھی ہوتا ہوں کہ یہ ڈپریشن اور انزائٹی اور خوف اور وصف سے اور نیگیٹیوٹی اور نیگیٹیو تھنکنگ، نیگیٹیو تھاٹس، یہ سارا کچھ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور جب ہم ان سے نجات پا لیتے ہیں تو اب آپ کا یہ سب کچھ جو آپ سو رہی تھی خواب کے اندر اور آپ ایک طرف منہ کر کے کروٹ لے کر آپ لیٹی ہوئی تھی، پیچھے سے آپ نے خواب دیکھی کہ آپ کے ساتھ جیسے کچھ چمٹا ہوا ہے اور اس نے کروٹ آپ کے منہ کی طرف کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ پھر وہاں پر جب آپ نے یہ سارا کچھ پڑھا، اور جو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو بار بار دہرانا ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ طاقت ہے. اور جب آپ نے وہ پڑھا اور اس کے بعد وہ گر گئی، لیکن جب وہ گر گئی تو آپ اس کے اوپر گر گئی، یعنی کہ آپ کو یہ پڑھائی تو تھی لیکن پیچھے استاد نہیں تھا. اب آپ کا استاد آ گیا، جی ٹھیک ہے، اور اب آپ اس کے اوپر نہیں گرو گی، وہ دانت نہیں کاٹے گی، وہ آپ نجات پاؤ گی، اور اس کا جو ابتدا ہے وہ ہو چکی ہے ابھی آپ کے اوپر. آپ کو پڑھا کے، آپ کو دم کروا کے سارا کچھ چیک کر لیا ہے. ٹھیک ہے؟ جی جی کہیں میں نے آپ کو کوئی پیسے تو نہیں دیے ہوئے کہ آپ ہاں ہاں کرتی جانا اور نہیں مانتے نہیں، شیخ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں. نہیں، اگر کوئی یہ کہے تو اس کو کیا کہو گی، پھر کیا تسلی دو گی تاکہ لوگ میرے بارے میں غلط نہ سوچنا شروع کر دیں؟ نہیں شیخ صاحب، آپ بھی مجھے نہیں جانتے، میں بھی آپ کو نہیں جانتی. میں نے آپ سے جو فیڈ بیک دی ہے وہ 6 مہینے پہلے کا خواب تھا، اور جب آپ نے بتایا تھا تب میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے شوہر نے آنا ہے. جی اور میں اس چیز کی بھی گواہی دیتی ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے. میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے جو ابن یوسف صاحب ہے نا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ میں تو آپ کو بلانا چاہتا ہوں. تو میں نے آگے سے کہکا لگا کے ہنسی ہے. میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ابن یوسف صاحب کی طبیعت مجھے پورا یقین ہے. انہوں نے بولا ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ ہی آئیں گے. اور جب وہ فروری میں آئیں گے تو میں نے ان کو بولا کہ اب بتائیں، آپ تو کہہ رہے تھے طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی. ان کا یہ کوشش کر رہے تھے، میرے کاغذ بنوائے تھے کہ یہ مجھے دبئی بلوائیں. میں نے یقین سے بولا تھا کہ نہیں، شیخ صاحب نے بولا ہے کہ آپ کے شوہر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ خوشی دکھائیں گے تو آپ ہی آئیں گے، جو مرضی ہو جائے. تو میری بھی رائے تھی، میرا کام نہیں بن سکا. اوکے، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب آپ کو موقع ملے گا جی ان کے کاغذات بنوا کر آپ کو دبئی جانے کا، تو سب سے پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہے، نمبر 1. جی نمبر 2، تجوید اور اچھی کرنی ہے. آپ کر سکتی ہو، اپنے آن لائن پڑھانا بھی ہے، ٹیوشنیں پڑھانی ہے آن لائن دوسرے ملکوں میں. آپ نے اپنے آپ کو بزی کرنا ہے. آپ یہ ڈپریشن جو ہے، یہ تنہائی جو ہے، تنہائی ہوتی ہے وہ بھی انسان کو ڈپریشن میں لے کر جاتی ہے. اور اکیلا قرآن پاک پڑھتے رہنا وہ کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو بزی کرنا ضروری ہوتا ہے مینٹلی طور پر. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ، میں نے خود کو بزی کرنے کے لیے تو قرآن سے جوڑا تھا. ارے میں کہہ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے قرآن پاک پڑھتے رہنا، جی وہ ایک اور چیز ہے. ایک ہوتا ہے قرآن پڑھانا، وہ اور چیز ہے. جی جو جس چیز نے آپ کے مائنڈ کو بزی کرنا ہے وہ قرآن پڑھانا ہے دوسروں کو. اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم اور تعلم کے میدان میں، قرآن سیکھنے سکھانے کے معاملات میں، قرآن کے ساتھ جب ہم اپنا رشتہ چیک کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ نہیں کہا کہ خود ہی پڑھتا جائے. سمجھ لگی بات کی؟ جی قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اگر آپ دبئی چلی گئی تو وہاں بھی آپ کو اکیلے رہنا ہوگا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تنہائی کو توڑنا ہے. سمجھ لگی بات کی؟ جی شیخ صاحب. یہ پچھلے ہفتے میں ایک خاتون نے خواب پوچھی 10 دن پہلے کہ 8 دن پہلے انگلینڈ سے، اور وہ عورت پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی کوئی خواب ایسی آتی ہے کہ انسان کو ایسے وہم ہونا شروع ہوتا ہے کہ میں نے شاید میرا ٹائم تھوڑا، میں نے مر جانا ہے. کسی ایسا بہت ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ عورت کو میں نے بولا، لائیو ٹرانسمیشن میں پوچھی، اس نے ویڈیو موجود ہے. تو اس کو میں نے کہا آپ یہ سوچ رہی ہو کہ آپ کو وہ مرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو تو ابھی پاکستان جانا ہے. لائیو ٹرانسمیشن میں اس نے مجھے نہیں بتایا کہ شیخ میں سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی اور 2 دن بعد میری پاکستان کی فلائٹ تھی. اور پھر وہ ہے ہماری شکیلہ.
ہماری لسنر ہے. اور 2 دن بعد پھر وہ پاکستان آئی. یہی وہ خاتون تھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا جس نے وزیر آباد میں اپنی والدہ کا گھر ایک مسجد کو وقف کرنے کے لیے دیا. ٹھیک ہے. پھر وزیر آباد کی ایک فیملی تھی جو مجھ سے سیشن لے چکے تھے, میں ان کو جانتا تھا. خوابوں سے بھی بہت ساری بہترین پہچان وہ ہوتی ہے جو خوابوں سے مجھے حاصل ہوتی ہے اور سیشن سے. پھر اس نے والدہ کے لیے وہ جو ہے نا وہ دے دی, ان کو چابیاں بھی دے دیں, سارا کچھ. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کا گھر میرے گھر کے قریب تھا. صحیح ہے. جی جی. جب وہ پاکستان آئی تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب تھا. ماشاءاللہ. اور وہ یہاں پر خوف میں مبتلا ہو چکی تھی چونکہ اکیلی رہ رہی تھی. وہ سارے بچے ساتھ نہیں آئے تھے, ہسبینڈ ساتھ نہیں آیا تھا, تو پھر وہ خوف کے شکار تھی. پھر میں نے اپنی بیگم کو ساتھ لیا, پھر ان کے گھر گئے اور جا کر اس کو دم کر کے آئے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کل میرا تو بدھ والے دن تو میں یہاں نہیں ہوتا ہوں, تو کل وہ پھر میری بیگم کو ملنے آئی. انہوں نے 2-3-4 گھنٹے شاید یہاں گزارے میری بیگم کے ساتھ. اور وہ پھر انہوں نے بتایا شیخ وہ جو آپ نے مجھے خواب بتائی تھی مجھے تو یاد نہیں رہتا نا, اتنے لوگ پوچھنے والے ہوتے ہیں. جی جی. تو اس نے کہا جب آپ نے مجھے کہا تھا نا ابھی تو آپ نے پاکستان جانا ہے, تو کہنے لگی میں تو پیکنگ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ اللہ رب العزت خوابوں میں بہت کچھ دکھاتے ہیں, اور اللہ نے آپ کو خوابوں میں جو کچھ دکھایا ہے وہ آپ کا حل ہے, آپ کی پرابلمز کا حل ہے. یہ سارا کچھ اپنی خواب کو اور جو میں نے تعبیر بیان کیا اس کو اور جو میں نے آپ پر دم کیا اس کو فالو کرنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے. آپ کو نے بہت ٹائم لے لیا, آپ نے سیشن یہی آپ نے اپنا کروا لیا ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے, یہ کبھی کبھی ہوتا ہے, کبھی کبھی, کیونکہ یہ جو چینل ہے صرف خوابوں کی تعبیروں کا ہے. تو آپ پریشان تھی, تو میں باقی لسنر سے کہتا ہوں جو اس کو میں نے ٹائم دیا ہے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ اس چیز کی ضرورت تھی. بچی بہت زیادہ خوف کی انتہا تک پہنچ چکی ہوئی تھی, تو اس کو ریسکیو کرنا ضروری تھا اللہ کی کلام کے ذریعے. اور جو اللہ نے اس کو دکھایا اس کے ذریعے اس کی کاؤنسلنگ کرنا اور اس کو یہ بتانا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور آپ ان پرابلم سے نکلو گی. اور آپ پرابلم سے نکلی ہو, اور اس کی جو نشانی ہے وہ اللہ نے خود یہ دکھائی کہ جو مرغے ہیں وہ اذانیں دے رہے تھے لگاتار. اور یہ اس وقت یہ اذانیں دیتے ہیں جب ان کو جنات اور شیاطین آتے جاتے نظر آتے ہیں. جب میں نے دم کیا تو وہ مسلسل اذانیں دیتے رہے اور وہ ان کو نکل کر جاتے نظر آئے تھے. سمجھ لگی بات کی. اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. آپ سلامت رہیں, خوش ہو. جی شیخ صاحب بہت خوش ہوں, اللہ آپ سے راضی ہو. میرے لسنر کو کیا کہنا چاہو گی؟ میں آپ کے لسنر کو یہی کہنا چاہوں گی کہ شیخ صاحب جو ہیں بہت صحیح تعبیریں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بہت خاص فضل ہے, اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے. تو آپ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں, اور میں اکثر آپ کا جب سیشن سنتی ہوں یہ نماز پڑھتی ہوں آپ کے بارے میں سوچتی ہوں شیخ صاحب قسم سے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی لمبی کرے اور آپ یہ خیر کا کام کرتے رہیں. آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی درجات بلند کریں. اب میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس بچی نے یہ میرا پروگرام بھی لائیو ٹرانسمیشن بھی سنتی تھی, خوابیں بھی پوچھتی تھی. وہ ایک شروع کی جو پہلی 50 یا 53 نمبر تھی شاید, اس میں ایک مریم نامی بچی کو دم کیا گیا تھا, اس کی وجہ سے خوف میں چلی گئی تھی. لیکن یہ جو خوف میں جانا ہے اور ڈر میں چلے جانا ہے اور شیخ کو جو ہے نا وہ پروگرام سننا چھوڑ دینا ہے, یہ کام سے بچنا اور جڑے رہنا, اس کام سے شیطان نے آپ کو ہٹایا تھا اور آپ کو پھر پرابلم بھی فیس کرنی پڑی نا. اگر آپ جڑی رہتی تو خواب کی تعبیر سے ہی آپ کے لیے خیر, میں نے تو صرف تعبیر بیان کر کے آپ کے گھر تک خیر پہنچا دینی ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس میں سے کوئی لاجک ڈھونڈ کر میں خیر کے پہلو پر تعبیر بیان کرنی ہوتی ہے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا. تو مجھ سے دور ہونے کا آپ کو نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. شیطان دور کرے گا. اکیلی ہوتی تھی نا تو مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چل رہا ہے, رات کو مجھے پوری رات نیند بھی نہیں آتی تھی, خوف رہتا تھا. اعوذ باللہ اسمیل علی من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ 100 دفعہ نماز کے بعد اونچی آواز میں پڑھنا اور دل پر تھوکا کرنا. آپ کی زندگی سے ہر طرح کی جو محسوس ہونے والی چیزیں ہیں, جو چلتی ہے, جو چھوتی ہے,
جو ٹچ کرتی ہے, سوئی ہوئے کا پاؤں ہلا کے کوئی چیز چلی جاتی ہے, ہاں جی. یہ آوازیں آتی ہیں رات کو برتنوں کے گرنے کی, یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. ہاں جی, رات بھی بہت آوازیں آئی تھی برتن گرنے کی. آج کے بعد نہیں آئیں گی, آج کے بعد نہیں آئیں گی. یہ جو آخری ابھی میں نے وظیفہ بتایا یہ آپ نے جاری رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ جیسا بھی ہے نماز کے بعد پڑھنی ہے. ہر نماز کے بعد. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, سب دعا کیجیے گا میرے لیے, اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا فرمائے اور مجھے صاحب اولاد کر دیں. اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے گا. پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے میری بشارت سے صاحب اولاد آپ کو کرم کیا اور شیطان نے آپ کو مجھ سے دور کر دیا. حل آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ جس انسان کی بشارت سے اللہ نے کرم کیا, اگر میں کوئی پرابلم فیس کر رہی ہوں تو مجھے اسی انسان کی طرف جا کر اسی سے پوچھنا ہے کہ اب کیا کروں. سمجھ لگی بات کی؟ جی غلطی ہو گئی. کوئی بات نہیں, اللہ آپ پر کرم کرے, اپنا فضل کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.